اللہ نے فضل فرمایا، محض اللہ کا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 دن کے اندر پورے قرآن تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت دنیا کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں وہ اتنے خوش نصیب نہیں ہیں، مساجد، مدارس، وہاں پر کھلی اجازت نہیں ہے، بلکہ رمضان کی جو حرمین کی رونقیں ہیں وہ بھی اب نہیں ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت کی حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر پر جھاگ کی ہوتی ہے۔ سمندر کے جھاگ کوئی حیثیت نہیں، ایک موج آتی ہے، جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، دوسری آتی ہے، اس جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان ہوں گے بہت زیادہ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ جب وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی تو غیر میری امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وقت جو عام بیماری ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر کے گئے ہیں، وصال سے 3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو ایک پیغام دیا۔ فرمایا اس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں، فرمایا اس دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ صحابہ کرام ابتدا میں مشقت میں تھے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ فراوانی نہیں تھی، لیکن بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ 12 مربع میل علاقہ روزانہ، اتنی بڑی سلطنت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شمال میں پورا ترکستان، جنوب میں سارا افریقہ، مغرب میں بحر اوقیانوس تک، مشرق میں مکران تک، اتنی بڑی سلطنت۔ لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود صحابہ کرام نے اپنا انداز نہیں بدلا، جو انداز تھا ان کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے دیر ہو گئی، جمعہ پڑھاتے تھے، تاخیر ہو گئی، معذرت کی۔ فرمایا کہ یہ ایک میرا لباس ہے، جبہ ہے، میری بیوی روزانہ ہر جمعے کو اس کو دھوتی ہے، میں پہنتا ہوں، پھر میں جمعے کی نماز کے لیے آتا ہوں۔ حسب معمول اس جمعے کو بھی
میری بیوی نے اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی دیر ہو گئی۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے گننے لگے کتنے پیوند ہیں۔ اب 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ انداز نہیں بدلا اپنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، پیغام آ گیا نصارہ کی طرف سے، اگر مسلمانوں کا امیر آ جائے بیت المقدس میں، ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، اگر آ جائے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بات کا پہنچائی گئی، قبول کر لیا، ایک غلام لیا، سواری لی۔ اتنے بڑے علاقے کے سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، کیا ہے؟ ایک غلام لیا ہے، ایک اونٹ کو لیا ہے۔ 2 اونٹ لے سکتے تھے؟ نہیں، ایک اونٹ، ایک غلام اور خود، اور غلام سے طے کیا کہ باری باری ہم مدینہ منورہ سے بیت المقدس اس اونٹ پر سوار ہوں گے، باری باری۔ کئی ہفتوں کا سفر، ملک شام کے قریب پہنچے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے سپہ سالار استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک نیا لباس لے کر آئے، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، اور عرض کے امیر المومنین میں آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوں، آپ یہاں پر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، نصارہ کے پاس آئے ہیں، لیکن آپ کا لباس اس میں تو پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، ترغیب دی، آپ قبول کریں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے یوں کہنے لگے، اے عمر تو بدل گیا۔ لوٹے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا پرانا لباس لاؤ، وہی پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار، اور یوں فرمایا تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں پیچھے، ہم اپنی رفتار سے آئیں گے۔ اپنی رفتار سے پہنچے، کس حال میں پہنچے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش ہو گئی تھی، کیچڑ ہو گیا تھا، باری تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیدل چلنے کی، باری تھی غلام کی سواری پر سوار ہونے کی، اپنی لنگی اوپر کر دی، جوتے نکال لیے، ایک ہاتھ سے اپنے جوتے سنبھالے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل سنبھالی ہوئی ہے، اور جو راہب تھے نصارہ کے کتاب کھول کے انتظار میں ہیں، اگر ہماری کتاب کے مطابق حلیہ ہے کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اب پہنچے، راہب نصارہ کی کتاب کھول کے جو سواری پر سوار ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو پیدل ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یوں کہنے لگے جو پیدل ہے آدمی اس کا وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، اور چابی شہر کے حوالے کی، اور یوں کہا اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، آپ کا زمانہ شروع ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا پرانا لباس پہنا، جب اونٹ پر سوار ہوئے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے ایک جملہ فرمایا۔ وہ جملہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اس امت کی عزت کس میں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔
امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ کیا تھا؟ قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا سرمایہ بنایا، بے سر و سامانی حضور نے اس کو اپنا سامان بنایا، فقر اور فاقہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر بنایا، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا بلکہ آخرت کو ترجیح دی۔ اس امت کے ساتھ کیا ہوا؟ آخرت دنیا دونوں کے اندر اختیار دیا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں پر ہیں، میرے دو مشیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں والے مشیر کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اور زمین پہ کون مشیر ہیں؟ فرمایا ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، عبد النبیہ کو حضور نے پسند فرمایا، نبوت کے ساتھ بندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ترین ہیں اس لائن کے، فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ شخص جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آج ہم نے امت نے اپنی ترجیحات بدل دی، دنیا ہے، دنیا کی ضروریات ہیں، دنیا کے نقشے ہیں، اور ہم آخرت ہم موت کو بھول چکے ہیں، اتنے مصروف ہو گئے، اس دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، دنیا کی مشغولیت بھول گئے۔ لیکن آخرت پھر بھی آنے والی ہے، موت پھر بھی آنے والی ہے، موت نے تو ہمیں نہیں بھولا۔ فرمایا جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، اور جانا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں اپنے پیچھے دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نصیحت کرنے والے پیچھے دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور دوسرا خاموش ہے۔ فرمایا بولنے والا قرآن ہے اور خاموش موت کی یاد ہے۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس امت کے ساتھ آج یہ ہو گیا کہ آج ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں، جو خالق ہے ساری کائنات کا، جو بنانے والا ہے اس دنیا کا، جو اس کائنات اور دنیا کا نظام چلانے والا ہے، فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ آج ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، ہم دنیا میں لگ گئے اور ایسے لگ گئے ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اس کا آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا امیر کیا غریب، کیا بادشاہ کیا فقیر، سب کا یہی حال ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اس لیے ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، حلال ہے کھانا پینا، روزے کی حالت ہے، کھا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے،
5 منٹ باقی ہیں، کھانا ہے، افطاری میں دکھائیں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، رغبت ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اللہ کا حکم ہے. فرمایا یہ ایمان کی علامت میں سے ایک علامت ہے، نشانی ہے، دنیا سے بے رغبتی. دل ہی نہ چاہے. شادی شدہ ہیں، بیوی بھی ہے، تو میں خبردار، کیا ہے؟ رغبت ہی ختم ہو جائے. دل ہی نہ چاہے. بے رغبتی دنیا سے ہماری دین کی بنیاد ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. فرمایا دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ کہ فرمایا کہ تمام ازواج میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، دل میرا عائشہ کی طرف ہے. آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے. اتنا اونچا رتبہ ہے، درجہ ہے. عائشہ سے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی، 3 چیزیں کر لینا. 3 چیزیں. دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. فرمایا ایک چیز یہ ہے، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. اور دوسری چیز فرمایا مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا، مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا. اور تیسری بات کیا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہ کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائیں. کیا عجیب چیزیں ہیں. وہ ساری ایسی باتیں فرما دیں جس سے دنیا میں رغبت ہی نہ رہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے. آج امت کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کی رغبت، دنیا کا شوق، دنیا کا انہماک، دنیا کی مشغولیت ایسی ہو گئی، ساری چیزیں چھوڑ. جو دنیا والے تھے کسی زمانے میں، ہم سمجھتے تھے دنیا والے ہیں، دنیا والے ملک کا بادشاہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، زمانے کے بہت بڑے اہل اللہ بزرگ تھے، انتقال ہو گیا. کون جنازہ پڑھائے؟ مجمع کا مجمع آیا ہوا ہے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ خادم آیا، اس نے کہا ان کی یہ وصیت تھی، وہ جنازہ پڑھائے ان کا جس میں 4 خصوصیات ہوں. 4 خصوصیات. کبھی تہجد کی نماز نہیں گئی، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی نامحرم پر گندی نگاہ نہ پڑی، عصر کی نماز فرض اس سے پہلے کبھی جو 4 سنتیں ہوں وہ کبھی نہیں اس کی فوت ہوئی. جس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا. انتظار میں کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ 4 خصوصیات والے کون ہیں؟ انتظار میں ایک شخص آگے بڑھا روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کیا ملا میرا راز فاش کرنے کے لیے، اور اس نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی. کون تھا؟ وہ ملک کا بادشاہ تھا، شمس الدین التمش تھا، جو ملک کا بادشاہ تھا، دنیا دار تھا، لیکن کیا اعمال کا اہتمام. اس کے پاس اتنا وقت نکالا اس نے، تہجد، تکبیر اولیٰ، عصر کی 4 سنتیں،
کیا تھا؟ ترجیحات. جو ہو، چاہے فقیر ہو چاہے بادشاہ ہو، آخرت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جتنا مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، لذتیں اٹھانا چھوڑ دو. کیا ہے؟ آخرت. اگر پتہ چل جائے، فرمایا جتنا تمہیں معلوم ہے نا آخرت کے بارے میں، اگر جانوروں کو اتنا پتہ چل جاتا، تمہیں کوئی فربہ جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے. کیسی بے فکری کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں. بے فکری، ایسے مرنا ہی نہیں ہے. حالانکہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے میں لقمہ منہ میں لوں، حلق سے نیچے اتر سکے گا؟ پتہ نہیں. میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، دوسری طرف موقع ملے گا سلام پھیرنے کا یا نہیں؟ مجھے معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں. یہ رات ہے، کس پر آئے گی؟ بستر پر آئے گی یا قبر کی مٹی پر آئے گی؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. لیکن پھر بھی اتنی بے فکری کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج ساری امت کو یہ جگانا ہے، بتانا ہے اصل تو آخرت ہے. فرمایا دنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا. ہم دنیا میں صرف آخرت کے لیے آئے. دنیا جتنی مقدر ہے ملے گی، نہ کم نہ زیادہ، جتنی ہے ملے گی. لیکن آخرت اس کے لیے محنت ہوتی ہے. حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے، اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے رب ہمارے، ربنا، اے رب ہمارے، ہم تو آنکھوں سے آخرت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، حشر کے میدان کو، لوگوں کی چیخ و پکار کانوں سے سن رہے ہیں. فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں. ان سے کہا جائے گا تم کو موقع ملا تھا، تم نے ضائع کر دیا. ایک ہی دفعہ یہ موقع ہے، موت آئی چلے گئے، واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے. تیاری کر لیں. تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری ہے؟ جس اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس اللہ کو ہم راضی کر لیں. یہ تیاری ہے. یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، ہم اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیں، اور وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، انتظار میں ہے. اس مبارک مہینے میں تو بہانے بہانے سے مغفرت، آگ سے آزادی، بہانے بہانے سے. صرف روزے دار کو افطار کرا دیا، مغفرت ہو گئی، آگ سے آزادی ہو گئی. جس نے ایماناً و احتساباً تراویح پڑھ لی، اس کی مغفرت ہو گئی. جس نے روزہ رکھ لیا ایماناً و احتساباً، اس کی مغفرت ہو گئی. اس مبارک مہینے میں تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا پر آمین کہو. آمین کہنے پر لگ گئے. جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اس امت کے لیے. فرشتوں کا نزول ہے، سرکش شیاطین قید ہو گئے، نفس کو کمزور کر دیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ماحول بنا دیا اللہ نے، کر لو اعمال کر لو. اور جو اس ایک مہینے میں اعمال کا اہتمام، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر بچا کر رکھتا ہے، باقی 11 مہینے بھی اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتی ہے. اب 10 دن تو گزر گئے، ایک عشرہ گزر گیا. اور کیا ہے؟ مغفرت کا، آگ سے آزادی کا یہ عشرے باقی ہیں. ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ جتنے باقی دن ہیں
ان کو مکمل طور سے وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے، ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے مانگیں۔ سب کا رخ ایک ہے، ایک طرف ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں رخ ہو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔